بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 81 ہے، سبق نمبر 81 ہے۔ مسجد نبوی کا تعارف ہم پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کی بات آئی تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی سے ہر مسلمان کا ایک قلبی لگاؤ، ایک قلبی محبت، ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ہمیں تفصیل میں سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ تعالیٰ میں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم حرمین شریفین میں حاضر ہوں، تو وہاں کی تفصیلات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہاں حاضری کے آداب کیا ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، وہاں کون کون سے مقامات ہیں، کس مقام پہ کیا ہوا تھا، اس کی بھی کچھ تفصیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تو ہم اور زیادہ دل لگا کے وہاں پہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ادب کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جتنا ہمیں چیزوں کا علم زیادہ ہوگا، تفصیلات، معلومات زیادہ ہوں گی، امید ہے انشاءاللہ اتنا ہی ہمارا ادب بھی بہتر ہوگا۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے اور انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سبق ہوگا، تو یہ مسجد نبوی، خصوصاً قدیم مسجد نبوی، میں آپ کو پچھلے اسباق میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت جو مسجد نبوی ہے تو اس کا جو اگلا حصہ ہے، میں اس کی تصویر بھی، ویڈیو بھی یا تصویر سامنے لگا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قدیم مسجد نبوی ہم کس کو کہہ رہے ہیں، جس میں یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے اور ریاض الجنہ سے متصل جو پوری جگہ ہے، جس کا پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جو مجیدی تعمیر کہلاتی ہے، سلطان عبد المجید کے دور میں، یعنی ترکوں کے دور میں مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی تھی، یہ پوری قدیم مسجد نبوی کہلاتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر باقی ساری جو سعودی توسیع ہے وہ ساری سعودی توسیع کی گئی ہے۔ لیکن جو قدیم مسجد نبوی ہے، یعنی سلطنت عثمانی کے دور کی جو مسجد نبوی جس انداز سے اور جن جن علامات کو رکھ کر بنائی گئی تھی، اس عبارت کو اسی طرح رکھا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو ظاہری حیت ہے اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اسی طرح اس حالت میں برقرار رکھا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اصل مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، پھر صحابہ کے دور میں توسیع ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ سارا جو ایریا وہ اس قدیم مسجد نبوی میں آ جاتا ہے۔ وہ جو سارا ایریا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی، آپ نے جب مسجد نبوی بنائی، پھر آپ نے اس میں توسیع کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پھر حضرت عثمان نے کی، پھر ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، یہ جتنی توسیعات ہیں وہ اس قدیم مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو قدیم مسجد نبوی ہے، اس کی تاریخی اہمیت بھی زیادہ ہے اور دینی اہمیت بھی اس کی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی توفیق دے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو قدیم مسجد نبوی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے اور وہاں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، اور وہاں کون کون سے اہم مقامات ہیں اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آج کا سبق بھی اور اگلا سبق بھی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں بیٹھ کر فیض بھی حاصل کر سکیں، ادب آداب کا خیال بھی رکھ سکیں، عبادت بھی کر سکیں اور دعائیں بھی مانگ سکیں۔ درود شریف آپ حضرات ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع بنیادی طور پر 8 اہم ستونوں کا تعارف کروانا ہے۔ ریاض الجنہ میں جب ہم جاتے ہیں، ریاض الجنہ بھی قدیم مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ کا کیا مطلب ہے، اس کی تطبیق کس کس جگہ پر ہوتی ہے، کس ستون سے کس ستون تک کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، میں انشاءاللہ یہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے سبق میں ہم 8 ستونوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ عربی میں ستون کو، پلر کو اسطوانہ کہتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا اسطوانہ، اور اس کی جمع اساطین آتی ہے، اردو میں ہم اس کو ستون کہتے ہیں۔ یہ میں عربی کی ٹرم اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں مسجد نبوی میں جب آپ جائیں گے تو جو پلر ہیں، ستون ہیں، اس کے اوپر اسطوانہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اسطوانۃ الحرس، اسطوانۃ الوفود، اسطوانۃ السریر، یہ اس کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ 8 ستون بیسیکلی یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 8 ستون وہ ہیں جس کا ہمیں سیرت کے واقعات سے کوئی نہ کوئی لنک ملتا ہے، یا ان ستونوں سے متعلق ہمیں سیرت کے واقعات ملتے ہیں، یا اس کی کوئی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت کا جس چیز کے ساتھ لنک ہے، کسی ستون کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، اس جگہ کو سمجھنا ظاہر ہے یہ بھی سیرت کا ہی حصہ ہے۔
تو اس لیے ہم اس کو تفصیل سے سمجھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر 8 ستون آپ سمجھیں، ان میں سے کچھ ستون ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ستون ایسے ہیں جو ہمیں باقاعدہ الگ سے بنے ہوئے یا اس پہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں۔ دیکھیں 8 ستونوں کی اگر ہم بات کریں، میں پہلے آپ کو اس کا ایک اوور ویو دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ستون تو وہ تھا جس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں، اسطوانہ مخلقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ستون تھا کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور یہ جو ستون تھا، یہ جو کھجور کا تنا تھا، یہ رونے لگا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا، اس پہ ہاتھ رکھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے سسکیاں لے کے چپ ہوا، جیسے بچے کو جب رو رہا ہوتا ہے نا، آپ چپ کراتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہچکیاں لے کے وہ چپ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ چپ ہوا اور پوری مسجد میں اس کی آواز سنی گئی۔ وہاں پر ایک ستون بنایا گیا، جو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے، اس کے دائیں طرف آپ کو کونے میں لکھا ہوا آئے گا اسطوانہ المخلقہ۔ مخلقہ اصل میں خلوق سے ہے، خلوق عربی میں خوشبو کو کہتے ہیں۔ چونکہ ستونوں پہ خوشبو لگائی جاتی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باقاعدہ یہ آرڈر جاری ہوا تھا کہ جو قبلے کی سمت میں جو ستون ہیں، پلر ہیں، ان پہ خوشبو لگائی جائے، باقی ستونوں پہ نہ لگائی جائے۔ تو یہ بھی ان ستونوں میں سے ایک ستون تھا۔ اس لیے جو مخلقہ کا لفظ ہے، مخلقہ کا مطلب وہ ستون جس پر خوشبو لگائی گئی ہو۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسطوانہ مخلقہ کا لفظ باقی ستونوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جب اسطوانہ مخلقہ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی ایک ستون مراد ہوتا ہے جس کو اسطوانہ مخلقہ، میں نے بتایا کہ جو ممبر کے دائیں طرف جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی ستون کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں۔ حنانہ کا مطلب ہوتا ہے رونے والا، چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کھجور کا وہ تنا تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فراق میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس سے جب وہ محروم ہوا تو اس کی یاد میں، اس کے غم میں وہ رونے لگا۔ اس وجہ سے اس اسطوانہ کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو لکھا ہوا اسطوانہ مخلقہ ہے، لیکن اسی کو اسطوانہ مخلقہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اسطوانہ مصحف بھی کہتے ہیں۔ اسطوانہ مصحف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دور میں جب قرآن کریم کے مصاحف، نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی بھجوائے گئے، تو مدینہ منورہ بھی ایک نسخہ بھجوایا گیا، اور وہ بہت بڑے سائز کا، بہت خوبصورت اور بڑے اچھے صندوق کے اندر۔ تو وہ جو قرآن کریم کا نسخہ لایا گیا تھا وہ اس ستون کے دائیں طرف رکھا گیا تھا، اور چونکہ وہ مصحف تھا، وہ وہاں رکھا ہوا تھا، تو اس نسبت سے کتابوں میں ہمیں اس اسطوانہ کا نام اسطوانہ مصحف بھی ملتا ہے، یعنی وہ ستون جس کے پاس قرآن کریم کا مصحف رکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک ہی ستون ہے جس کے مختلف ہمیں نام ملتے ہیں، اسطوانہ مخلقہ، اسطوانہ حنانہ، اسطوانہ مصحف۔ اب اسطوانہ مخلقہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک عمل ملتا ہے۔ حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ ہمیشہ اس ستون کو دیکھتے ہیں، وہاں جگہ تلاش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ خاص طور سے اس ستون کو سامنے رکھ کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہم تک پہنچائیں، وہاں صحابہ کرام نے اس بات کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے کہ ان اعمال کی بھی پابندی کریں، ان مقامات پر جا کر نماز پڑھنے کی بھی پابندی کریں جن جن مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے، تاکہ امت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث تو منتقل ہوں گی ہی،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل بھی منتقل ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں نماز پڑھی، یہاں نماز پڑھی، یہاں نماز پڑھی، تاکہ بعد میں آنے والے ایک امتی کے دل میں اگر یہ ایک درد اٹھتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے نبی نے کہاں نماز پڑھی، میں بھی کم از کم جا کے وہاں سجدہ کرتا، وہاں نماز پڑھتا۔ تو صحابہ نے یہ ہمارے لیے محفوظ کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جب ریاض الجنہ میں ہم جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے اگر موقع ہو تو اس کے قریب محراب نبوی کے قریب جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی سر وہاں لگ جائے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لگے تھے۔ ایک بات ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت جو محراب نبوی ہے، یعنی اس وقت مسجد نبوی میں امام صاحب جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، اس کی سائیڈ میں نا دیوار پہ میں تصویر لگا دوں گا، اس پہ لکھا ہوا ہے ہذہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا کہ اپنے دور میں انہوں نے اس جگہ پر ایک دیوار بنا دی تھی جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کرتے تھے، تاکہ اس جگہ پر کسی کے پاؤں نہ پڑیں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگتا تھا، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کرتے تھے۔ تو اب اگر محراب نبوی کے قریب وہ مصلی رسول اللہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہادی مصلی رسول اللہ، وہاں پر اگر آپ دیوار کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو جس جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں یہ تقریباً وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے وقت آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے، تو اس جگہ پر ہمارا سر ہوگا جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ تو یہ جو محراب بنا ہوا ہے جہاں آج کے دور میں، ظاہر ہم یہ ریکارڈنگ 2026 میں کر رہے ہیں تو میں آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اب سے پہلے 2-3 سال پہلے تک جو نمازیں تھیں وہ محراب عثمانی میں ہوا کرتی تھیں۔ اب سعودی گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے امام کو پیچھے محراب نبوی میں لا کے کھڑا کیا ہے، ورنہ ہمیشہ 1300-1400 سال تک کی جو تاریخ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، وہ محراب عثمانی میں نمازیں ہوتی تھیں، لیکن اب محراب نبوی میں نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ جو محراب نبوی کے پاس جگہ بنی ہوئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، اور اسی کے ساتھ جب آپ اوپر کی جانب دیکھیں گے دائیں طرف ایک ستون ہے، اور اس ستون کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا الاسطوانہ المخلقہ یا اسطوانہ مخلقہ۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ممبر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس اسطوانے کی تھوڑی تفصیل کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ صحیح بخاری میں اس کی کافی تفصیلات اس واقعے کی موجود ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور پھر باقی کچھ مزید تفصیلات مسند احمد کی روایات میں اور سیرت کی دوسری کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی خطبے کے دوران جب آپ تھک جاتے تھے تو آپ اس تنے سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ جب طویل ہو جاتا تو سہولت کے دوران سہولت کے لیے اس پہ ٹیک لگا لیتے تھے۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنوا لیں جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیں تو لوگ آپ کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے اور آپ کا خطبہ اچھی طرح سن سکیں گے۔ صحیح بخاری میں اس کی مزید کچھ تفصیل ہے کہ ایک انصاری عورت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ الا اجعل لك شیئا تقعد علیہ، یا رسول اللہ کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں کہ آپ اس پر بیٹھا کریں۔ فإن لي غلاما نجارا، میرا ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان شئتی، اگر تم چاہتی ہو تو بنوا لو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خاتون کے پاس باقاعدہ کسی کو یہ کہلوا کر بھیجا کہ مری غلامک النجار یعمل لی اعوادا اجلس علیہن، کہ اپنے جو بڑھئی غلام ہے آپ کا، جو کارپینٹر ہے غلام آپ کا، اس کو یہ حکم دو، اس کو یہ آرڈر کرو کہ وہ میرے لیے لکڑیوں سے ممبر بنائے تاکہ میں اس پر بیٹھا کروں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ضرورت بھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات تھک جایا کرتے تھے، آپ نے ٹیک لگانا ہوتا تھا،
یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام ظاہر ہے جب تعداد مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی، سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. یہ بھی وجہ تھی کہ ممبر نہ ہونے کی وجہ سے، اونچائی پر نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض اوقات آواز بھی صاف طریقے سے نہ پہنچتی ہو. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر صحابہ کرام نے خود یہ آئیڈیا بھی پیش کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی مرد نے یہ آئیڈیا پیش کیا. صحیح بخاری کی کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انصاری خاتون تھی جنہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی اور پھر ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ممبر بنایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے. مسند احمد کی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ممبر بنایا گیا تھا اس میں کل 3 سیڑھیاں تھیں. 2 سیڑھیاں تھیں اور ایک بیٹھنے کی جگہ تھی. سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر تھا وہ 3 سٹیپس پر مشتمل تھا. 3 درجات تھے اس میں، اور یہ 3 درجات یا 3 سٹیپ یا 3 سیڑھیاں اس سٹیپ کے علاوہ تھی جس کو مستراح کہتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ٹوٹل 4 سیڑھیاں تھیں اور ایک ظاہر ہے وہ سیڑھی تھی جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے اور اس کے نیچے 3 سیڑھیاں تھیں. تو گویا ٹوٹل 4 درجات پر یا 4 سٹیپس پر مشتمل ممبر تھا. ایک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے تھے، ایک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہوتے تھے اور 2 سٹیپ اس کے نیچے تھے. بہرحال 3 یا 4 سٹیپس میں ممبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا گیا. اس کا ایک سیمپل آپ کے سامنے ویڈیو میں، تصویر میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. بہرحال جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر تیار ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے کہ اب آئندہ کے بعد سے جو خطبہ ہے، جو صحابہ سے گفتگو ہوگی وہ اس ممبر کے ذریعے ہوگی. تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا عجیب ایک معجزہ اور حسی معجزہ ظاہر ہوا جس کو سب صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے وہاں دیکھا، سنا اور محسوس کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے فصاحت النخل التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ چیخنے لگا، وہ رونے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ روتے روتے پھٹ گیا. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے سینے سے لگایا. حدیث میں آتا ہے فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسْكَتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لے لے کے اپنے رونے کی آواز کو کم کرتا رہا. جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے 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 کے چپ ہوتا ہے، وہ کھجور کا تنا اس طرح چپ ہوا حتی استقرت، یہاں تک کہ وہ کھجور کا تنا خاموش ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اللہ کا ذکر سنا کرتی تھی، اب یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئی، یہ تنا اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اس کے غم اور اس کے فراق میں یہ رو رہا ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تنا تھا اس کے رونے کی جو آواز تھی اس کو بھی، اس کیفیت کو بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے رونے کی آواز ایسی تھی جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آوازیں نکالتی ہے. سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ایسے تنا رونے لگا جیسے وہ بے قرار شخص آہو زاری کرتا ہے جس سے اپنا کوئی قریبی بچھڑ گیا ہو. اور تنے کی آواز اتنی بلند تھی اور اتنی مسلسل تھی کہ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے اس کو سنا. جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس کھجور کے تنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، ایک لکڑی اللہ کے رسول کے شوق میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رو رہی ہے، تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم ان کی ملاقات کا شوق رکھو، تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم بھی ان کی ملاقات کی کچھ امید رکھو. اگر ہم سب اللہ کے رسول سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو ہم جانتے کتنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یوں تو نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ کیا پتھر، کیا حجر، کیا شجر، کیا جمادات، کیا نباتات، کیا انسان، کیا جانور، سب کے لیے رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت ہی رحمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے۔ روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو منبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنایا گیا تھا یہ 7ویں ہجری یا 8ویں ہجری، زیادہ تر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 8 ہجری کو، یعنی ابتدائی جو ہجرت کے بعد کے 7 سال تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور 8ویں سال منبر بنایا گیا تو آپ اس پہ تشریف لے گئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں سال میں یہ منبر بنایا گیا تھا۔ بہرحال اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے ذکر کا اثر صرف انسانوں پہ نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کا اثر صرف حیوانات پر نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کا اثر پتھروں پر بھی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا اثر لکڑیوں پر، کھجور کے تنے پر، درختوں پر بھی ہوتا ہے۔ آج آپ جب جائیں گے سائنسی جو جدید تحقیقات ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ بات سیکھنے پڑھنے کو ملے گی، اس پہ بہت زیادہ تو میں نے نہیں پڑھا لیکن جہاں وقتاً فوقتاً پڑھنے کو ملا آپ اس پہ ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں۔ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ بھائی یہ جو نباتات ہوتی ہیں اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کی باتوں کا اگر پازیٹیو باتیں آپ کر رہے ہیں، موٹیویشن والی باتیں کر رہے ہیں تو ان پہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور اگر نیگیٹو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کا پتوں پر، درختوں پر، لکڑیوں پر، پتھروں پر اثر ہوتا ہے تو انسانوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار فلاں کو نصیحت کی نہیں مان رہا، ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ سیرت کی روشنی میں قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق جہاں نصیحت کا موقع ہو، کام کی بات کرنے کا موقع ہو، ہم اپنی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالنے والے ہیں، کبھی مایوس ہونے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اسی میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ضرورت محسوس ہوئی، صحابہ کرام کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خود پیشکش کر دی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایک پازیٹیو کام کر رہا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام، اس کام میں اگر یہ ایڈیشن ہو جائے، یہ ویلیو ایڈیشن ہو جائے، یہ اس کام کو اگر اس طریقے سے کر لیا جائے یا اس کے لیے یہ میڈیم بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہو جائے گا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی اس طرح اچھا کام کرنے والا شخص ہے، آپ اس کو آئیڈیا بھی دیں، اور جسٹ آئیڈیا نہیں، اچھی باتیں نہیں، بلکہ اگر وہ کام کرنے کا موقع آئے، آپ کو اگر اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی سکل دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جس ٹیم سے آپ وہ کام کروا سکتے ہیں، تو آپ آگے بڑھ کر سیرت کے اس واقعے سے انسپریشن لے کر کہ یار ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنانے کا آئیڈیا بھی دے رہی ہے، ممبر بنوا کے بھی دے رہی ہے، تو آج کے دور میں اگر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہم بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، سیرت کا یہ میسج ہم سیرفائے دنیا کو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز سیرفائے ہم کریں، یہ میسج ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں اور میرا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، تو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ہمیں اپنا اس طرح کا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات چھوٹے اسباق نظر آتے ہیں، لیکن جب ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی پازیٹیو کام معاشرے میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ بڑھانے میں کس طرح یہ چھوٹی چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبر مسجد میں بنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیح طور سے دیکھ سکیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر تھک جائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ سکیں، اس پہ ٹیک لگا سکیں۔ یہ سارے اسباب، سارے مقاصد سامنے رکھ کر ممبر بنا لیا گیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا پیغام دنیا میں کس ذریعے سے زیادہ پہنچ سکتا ہے، کس طریقے سے ہماری آواز بہتر سے بہتر اور صاف طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو جو جدید جائز ذرائع ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو استوانہ جس کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ استوانہ عائشہ کہلاتا ہے۔ استوانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ستون کو کہتے ہیں، اس ستون کو استوانہ مہاجرین بھی کہتے ہیں۔ مہاجرین اس لیے کہتے ہیں کہ مہاجر صحابہ کرام یہاں بیٹھا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اس کو استوانہ مہاجرین بھی کہتے ہیں۔ استوانہ عائشہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس جگہ کا پتہ یا اس استوانے کا پتہ ایک حدیث ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے کہ ان فی المسجد لبقعۃ قبل هذه الاسطوانہ لو يعلم الناس ما صلوا فيها الا ان تطیر لهم قرعہ، کہ مسجد میں ایک ستون ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس اس کی فضیلت کو لوگوں کو پتہ چل جائے تو اتنا رش لگ جائے کہ بغیر قرآن اندازی کے لوگوں کی باری نہ آئے۔ ایک ستون ایسا ہے، تو اس ستون کا تعین وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا، ان کے جو بھانجے تھے ان کے ذریعے سے اس کی تفصیل روایات میں ہمیں ملتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعین کر کے چونکہ بتایا، ایک واسطے سے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے بھانجے یہاں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھا رہی تھی، تو یہ وہی ستون ہوگا، اس نسبت سے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ اس نسبت سے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قرآن اندازی کر کے نماز پڑھیں، اس نسبت سے اس کو استوانہ قرعہ بھی کہتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ استوانہ مہاجرین بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاض الجنہ کا جو ایریا جہاں ہم آج جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں، ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے اس کا درمیانہ ستون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں استوانہ عائشہ کو۔ یہ ممبر سے بھی تیسرے نمبر کا ستون ہے اور قبر مبارک سے بھی تیسرے نمبر کا ستون ہے، یعنی اگر آپ فرض کریں ممبر یہاں پر ہے تو ممبر سے بھی یہ تیسرے نمبر کا ستون بنے گا، اور قبر مبارک اگر یہاں پر ہے تو قبر مبارک سے بھی یہ تیسرے نمبر کا ستون بنے گا۔ اچھا، اسی جگہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے استوانہ عائشہ کو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے جس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محراب تھا اس وقت جس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سائڈ پر تشریف لے گئے، تو یہ بھی اس استوانہ کی خصوصیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ مسجد نبوی میں جو محراب ہیں تو 6 محراب بتائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک محراب یہی ہے جہاں آج امام نماز پڑھاتا ہے، جس کو محراب نبوی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل محراب یہ تھا۔ ایک محراب آگے چل کر ہے جس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ جب ہم باب السلام سے سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو اسی مسجد نبوی کے محراب نبوی کی سیدھ میں آگے چل کر دیوار سے متصل ایک محراب بنا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم جاتے ہیں دائیں طرف۔ یہ وہ محراب ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اور ان کے دور سے آج تک نمازیں اسی محراب میں ہوا کرتی تھی، جس کو محراب عثمانی کہتے ہیں۔ اس محراب عثمانی اور محراب نبوی کے بیچ میں بالکل درمیان میں وہ محراب تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہ گویا ایک تیسرا محراب تھا۔ اس کی ظاہر ہے کوئی خاص علامت تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ محراب نبوی اور محراب عثمانی، اگر یہ محراب نبوی ہے، یہ محراب عثمانی ہے، اور اس جگہ سے ہم گزر کے جا رہے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو جو سینٹر کا ایریا اسی محراب کی سیدھ میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی میں قبلے کی جانب توسیع کی تھی تو یہاں حضرت عمر کا محراب بنایا گیا تھا مسجد نبوی کا، اور یہی وہ محراب ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی میں توسیع کی تو تھوڑا آگے اور قبلے کی جانب توسیع کی تو وہاں محراب بنا دیا گیا۔ تو یہ 4 محراب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک محراب نبوی، ایک محراب عمری، ایک محراب عثمانی، اور ایک محراب استوانہ عائشہ کے پاس۔ استوانہ عائشہ کے پاس یعنی آپ ایک لکیر ممبر سے محراب نبوی سے کھینچیں استوانہ عائشہ تک، اور ایک جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ عائشہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے سیدھی لکیر کھینچیں یہاں تک۔ یہ جو ان دونوں کا سنگم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف قبلہ ہونے کے وقت میں رخ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔
یہ 4 محراب میں نے آپ کو بتایا. ایک اور محراب، محراب تہجد بھی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. محراب تہجد بھی اس کو کہتے ہیں، استوانہ تہجد بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ 5واں محراب بن جائے گا. اور جو 6ٹھا محراب ہے وہ ہے جو آج ہمیں مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا منبر بنا ہوا نظر آتا ہے نا، بہت بڑا. تو اس کی کوئی خاص فضیلت الگ سے تو نہیں ہے، لیکن بس جو بادشاہ تھے سلیمان، ان کے دور میں یہ محراب بنایا گیا تھا، تو اس کو اس لیے محراب سلیمانی کہتے ہیں. اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے. لیکن یہ ٹوٹل 6 محراب ہیں جو مسجد نبوی میں موجود ہیں. محراب نبوی، محراب عمری، محراب عثمانی، استوانہ عائشہ والا محراب، محراب تہجد اور محراب سلیمانی. تو استوانہ عائشہ کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ استوانہ عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں بکثرت نماز پڑھنا ثابت ہے. اس لیے جب ریاض الجنہ میں جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں بھی نماز استوانہ عائشہ کے پاس ہم پڑھیں. ایک تو ویسے بھی، دوسرا جب بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب بھی تھا. تیسرے نمبر کا جو ستون ہے، استوانہ ہے، اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں، استوانہ ابی لبابہ بھی کہتے ہیں. اور وہاں پر لکھا ہوا شاید استوانہ التوبہ ہے. اور یہ استوانہ عائشہ کے بائیں جانب یعنی حجرات کے قریب، استوانہ عائشہ اگر یہاں پر ہے تو اس کے بائیں جانب استوانہ ابی لبابہ ہے. اور استوانہ ابی لبابہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ اس ستون کے پاس قبول ہوئی تھی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، جو نقبہ 12 نقبہ تھے ان میں سے ہیں. اور غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ کیا، تو ایک تفصیلی واقعہ ہم انشاءاللہ غزوہ بنو قریظہ میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا، انہوں نے درخواست کی کہ ان کو بھیجیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا، بنو قریظہ کے یہودیوں نے، کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم قلعوں سے نیچے اتر جاؤ، ہمیں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ. ساتھ انہوں نے گلے کی طرف یوں اشارہ کیا. مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر تم اترے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اس سے وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم اتریں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی بلکہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ تو کیا، لیکن فوراً ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راز میں نے فاش کر دیا ہے. بہت زیادہ ان کو ندامت ہوئی، پریشان ہوئے، اور مسجد نبوی میں آئے اور اس ستون سے آ کر اپنے آپ کو باندھ دیا، اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک اس سے بندہ رہوں گا، کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میری توبہ قبول نہیں ہو جاتی اور اللہ کے رسول مجھے خود آ کر نہیں کھولتے. بس میں اس سے بندہ رہوں گا، چونکہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اب میں یہاں بندہ رہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جاتے میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ سے معافی طلب کرتا، لیکن انہوں نے از خود ایک ایسا عمل کر لیا ہے کہ خود جا کے باندھ دیا ہے، تو اب میں اس وقت تک ان کو نہیں کھول سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے کوئی آرڈر، کوئی حکم مجھے نہیں دے دیتے. بہرحال حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں باندھے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اور جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے کھول دیا گیا. اس نسبت سے اس ستون کو استوانہ ابی لبابہ کہا جاتا ہے، اور استوانۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو ایک ستون حجرات کے قریب، اور یہ جو ستون استوانہ ابی لبابہ ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، حجرے کے پیچھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. یہ ان کے حجرہ مبارکہ کے دروازے کے قریب یہ ستون بنتا تھا جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو باندھا تھا. تو یہ اس کی فضیلت ہے. یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ایک خاص سیرت کے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں ستون کے ساتھ، اور اس لحاظ سے یہ اہم ہے کہ یہاں ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہم وہاں پہ جا کے اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے. یہ ہو گئے 3 ستون، استوانہ حنانہ، اسی کے ساتھ ساتھ استوانہ عائشہ اور استوانہ ابی لبابہ. اب ہم آتے ہیں مزید 3 ستون. یہ 3 ستون ایک ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں ایک لائن میں، اور جو اس کے بعد اگلا چوتھا
ستون میں بتاؤں گا وہ بھی اسی لائن میں، لیکن یہ 3 اس لیے الگ سے بتا رہا ہوں کہ یہ نظر آتے ہیں. آگے جو میں 2 ستون بتاؤں گا الگ سے وہ نظر نہیں آتے، وہ اندر کی سائڈ، یعنی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اندر کی سائڈ میں، اس لیے وہ نظر نہیں آتے واضح. آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 3 ستون، یہ 3 ستون بالکل ایک ساتھ لائن میں ہیں اور یہ دیوار میں ہیں. یعنی جب آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں نا، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو تو بائیں طرف جو آپ کو ہری جالیاں نظر آتی ہیں، اس دیوار کے اندر آپ کو ترتیب سے یہ 3 ستون ملیں گے. پہلے یعنی قبلے کی جانب جو پہلا ستون آپ کو ملے گا اسطوانۃ السریر، پھر اس کے بعد آپ کو اسطوانۃ الحرس، پھر اس کے بعد اسطوانۃ الوفود. یعنی جب آپ دیوار کی طرف دیکھیں یہ 3 ستون آپ کو ملیں گے. مختلف استوانے ہیں، سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ اسطوانۃ الوفود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود سے ملاقات فرماتے تھے. دوسرے نمبر پہ جو نظر آ رہا ہے یہ اسطوانۃ الحرس ہے. اسطوانۃ الحرس کا مطلب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار جو سپاہی ہوتے تھے صحابہ، وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں. استوانِ سریر، سریر اصل میں عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو. یہ وہ ستون ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چارپائی رکھی جاتی تھی. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے تو یہ جو استوانِ سریر کا حصہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے. سمجھے اسی دیوار کے اندر یہ ستون بنایا گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بستر یا آپ کی جو چارپائی تھی وہ اس جگہ پہ رکھی جاتی تھی. اس نسبت سے یہاں جو ستون ہے یہ استوانِ سریر کہلاتے ہیں، یعنی چارپائی والا ستون. تو اس ستون کی ایک یعنی حجرہ مبارک کے قریب ہونے کی ایک دلیل یا ایک علامت یہ بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر مبارک یوں حجرے کی طرف اندر کرتے تھے، اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر دھو بھی لیا کرتی تھی، اس میں تیل بھی لگا لیا کرتی تھی، کنگھی بھی کر لیا کرتی تھی، اور میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی، یعنی پاکی کے ایام میں نہیں ہوتی تھی. لیکن چونکہ میں اپنے گھر میں ہوتی تھی، آپ سمجھیں کہ یہاں اگر حدود ختم ہو رہی ہیں، یہ حجرہ ہے ہاتھ کے اس طرف اور ہاتھ کے اس طرف مسجد نبوی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سر مبارک پیچھے کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالش کرنا ہوتا تھا، تیل لگانا ہوتا تھا، کنگھی کرنی ہوتی تھی، وہ کر لیا کرتے تھے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر مبارک آگے کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو ستون ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ بالکل متصل تھا. تو اب میرے خیال سے اس کی برکت اور اس کی فضیلت اور اہمیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ وہ مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب اعتکاف فرماتے تھے وہ اسی استوانہ سریر کے پاس اپنی اعتکاف کی جگہ بنایا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جب مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اسی جگہ آ کر بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ موقع دے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں. اسی کی سیدھ میں تھوڑا سا پیچھے اسطوانۃ الحرس ہے. حرس عربی میں کہتے ہیں چوکیداری کو، حارس سین کے ساتھ. حارس سین کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار، جس کو ہم گارڈ کہتے ہیں، چوکیدار کہتے ہیں، عربی میں اس کو حارس کہتے ہیں. اور حرس یہ مصدر ہے، یعنی چوکیداری کرنا. ایک حارث سا کے ساتھ ہوتا ہے، حارث سا کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا، کاشتکار، فارمر. اور جو حارس سین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار. استوانہ حرس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ کرام آپ کا پہرا دیتے تھے، آپ کے سیکورٹی گارڈ جو صحابہ تھے، ان کی تقریباً 22 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہرست ہے، جن 22 صحابہ کرام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہرا دیا کرتے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے تھے تو یہ صحابہ باہر بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا. تو اس جگہ چونکہ وہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے اس نسبت سے اس ستون کو استوانہ حرس کہا جاتا ہے، یعنی چوکیداری والا یا سیکورٹی گارڈ والا ستون. اور اسی استوانہ کو استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے. استوانہ علی اس نسبت سے کہا جاتا ہے
کہ ان 22 صحابہ کرام کی فہرست میں ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکورٹی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس استوانہ کو استوانہ علی بھی کہتے ہیں، اور اسی استوانہ حرس کے قریب ہی وہ دروازہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اس کا دروازہ بھی اسی ستون کے قریب تھا جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیکورٹی کا پراپر انتظام کر رکھا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک گھر سے نکالا حجرے سے، اور وہاں جو پہرے دار صحابہ موجود تھے ان سے فرمایا ایھا الناس انصرفوا، کہ اے لوگوں اب چلے جاؤ، فقد عصمنی اللہ، کہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے میں لے لیا، اللہ نے مجھ سے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے اب تمہاری سیکورٹی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہرے کا انتظام کرنا، سیکورٹی کا انتظام کرنا، یہ سنت سے ثابت عمل ہے، کوئی بدعت عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ہمارے وہ علماء کرام، ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ جو دین کا کوئی ایسا پازیٹیو اور کوئی مؤثر اور امپیکٹفل کام کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ کام ایسا ہے کہ جو دیر پا ہوگا، جس کا اثر زیادہ ہوگا، اور جس سے جو غلط کام کرنے والے، باطل کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے کام کو اچھا خاصا ڈیمیج ہوگا۔ تو ظاہر ہے ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ یار کون آدمی امپیکٹفل کام کر رہا ہے، کون آدمی ویسی ہوائی باتیں کر رہا ہے۔ تو لوگوں کی، عوام کی، جو سامعین ہیں، سننے والوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ شخص اگر کام کر رہا ہے تو اس کی سیکورٹی کا انتظام کرنا، اس کی پہرے داری کا انتظام کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، اور سیرت اور سنت سے ثابت عمل ہے۔ میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس کا ہمارے لوگوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور ستون ہے اسی لائن میں، پہلے اسطوانۃ السریر، اسطوانۃ الحرز، پھر اسی کے پیچھے اسطوانۃ الوفود ہے۔ وفود وفد کی جمع ہے، ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں۔ یہ جو ستون ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مختلف قبائل کے مختلف جگہوں سے جو ڈیلیگیشنز آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ ایک طرح سے خاص کر رکھی تھی، اور اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان وفود سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ آپ اس کو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیکریٹریٹ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف رکھتے تھے اور یہاں پہ مہمانوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس ستون کو، یا اس جگہ جو ستون بنایا گیا، اس ستون کو اسطوانۃ الوفود کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے کہ جب آپ کسی وفد سے ملاقات کرتے تھے تو آپ نے اس کے لیے ایک مخصوص لباس رکھا ہوا تھا، پوری تیاری سے کوشش کرتے تھے کہ اچھی طرح بن سور کر ان کے ساتھ ملا جائے، ان سے بات چیت کی جائے۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے کہ ہم جب کوئی مہمان ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی وفد، کوئی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آ رہا ہے، ایک تو ہے نا کوئی بے تکلف آپ کے لوگ ہیں، دوست ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح کا مہمان آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سیرت اور سنت سے ثابت عمل ہے کہ انسان اچھا لباس پہن لے، اچھی حیت اپنی بنا لے، کنگھی کر لے، صاف ستھرا ہو کر وفد سے جو بھی مہمان آ رہا ہے اس سے ملاقات کرے۔ اچھا، ان تین ستونوں کے متعلق یہ بات بھی بتا دوں، اسطوانہ سریر، اسطوانہ حرز، اسطوانہ وفود، کہ یہ جہاں پر ستون بنائے گئے ہیں، اصل یہ ستون اس جگہ پر نہیں تھے جہاں آج بنے ہوئے، اصل یہ اس حجرے کے اندر، حجرے مبارک کے اندر، اس کے قریب بالکل جگہ ہے جہاں یہ ستون تھے۔ لیکن جب مصری بادشاہ اشرف قاطبائی نے جب حجرے مبارک کے اوپر باقاعدہ گنبد بنوایا تو اس نے اس وقت دیوار کے ساتھ یہ ستون بنا دیے، ورنہ جو اسطوانہ سریر ہے اس سے تھوڑا سا اندر کی جانب اصل اسطوانہ سریر تھا، اسطوانہ حرز سے اس سے تھوڑا سا اندر کی جانب، لیکن چونکہ وہاں دیوار بنا دی گئی، اب دیوار کے اندر والا ستون تو ہمیں نظر آ نہیں سکتا، تو یہ دیوار کے قریب ستون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اسطوانہ حرز اسی کی سیدھ میں تھوڑا سا اندر ہے، اسطوانہ وفود اسی کی سیدھ میں تھوڑا سا اندر ہے، اور اسطوانہ حرز یا اسطوانہ سریر اسی کی سیدھ میں تھوڑا سا اندر ہے۔
تو یہ بھی سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے، لیکن بہرحال یہ وہی مقامات ہیں، اسی سید میں یہ ستون بنائے گئے تھے۔ یہ ہو گئے 6 ستون۔ 3 ستون تو میں نے آپ کو بتایا ایک ساتھ ہیں، 3 ستون بالکل ایک ساتھ ہیں، استوانہ سریر، استوانہ حرس، استوانہ وفود۔ 2 ستون بیچ میں، استوانہ توبہ یا استوانہ ابی لبابہ اور استوانہ عائشہ، 2 بیچ میں ہو گئے۔ ایک بالکل محراب کے ساتھ دائیں طرف استوانہ مخلقہ یا استوانہ حنانہ، 6 ہو گئے۔ اب 2 ستون رہ گئے، ایک کو کہا جاتا ہے استوانہ مربع قبر، اور اسی کا ایک نام استوانہ جبریل بھی ہے، اس کو مقام جبریل بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں حجرہ مبارک کی حدود کے اندر جو مغربی دیوار ہے، اس کے آپ یہ کہہ لیں شمالی جو کونا ہے، شمالی سرا ہے، اس کے قریب واقع ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، یہی استوانہ سریر، استوانہ حرس، استوانہ وفود، یہ جس دیوار میں ہے، اسی دیوار میں آپ آخر تک چلتے چلے جائیں شمال کی جانب، یعنی قبلے کی اپوزٹ سائڈ۔ تو وہ قبلے کی اپوزٹ سائڈ جہاں پہ یہ دیوار ایک طرح سے مڑ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ستون تھا، جس کو استوانہ جبریل کہا جاتا ہے یا مربع قبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حجرے کی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر یہ ستون بنایا گیا ہے۔ ابن عساکر نے یہ بات لکھی ہے کہ استوانہ وفود کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر مقام جبریل والے ستون سے گنتی شروع کی جائے تو استوانہ وفود تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی اس کے درمیان میں کچھ اور ستون بھی اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ اسی سید میں، یعنی اسی استوانہ وفود کی سید میں آگے جا کے جہاں دیوار مڑ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو استوانہ جبریل کہا جاتا ہے۔ یحییٰ اور ابن زبالہ نے مسلم ابن ابی مریم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا دروازہ اسی مربع کی طرف تھا، یعنی المربع استوانہ ہی اصل میں باب فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ تھا، اور اس حجرے یہ جو استوانہ جہاں پہ یہ ستون بنایا گیا ہے، یہ ستون اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ تھا۔ اس لیے مسلم ابن ابی مریم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلیمان سے کہا لا یفتک حظک من الصلاۃ الیہا فانہا باب فاطمہ، کہ تم اس جگہ نماز پڑھنے کی سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کا چوکھٹ تھا۔ حضور علیہ السلام اس دروازے کے پاس تشریف لاتے اور اس کے دونوں بازو پکڑ کے فرماتے السلام علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو۔ پھر آپ یہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لاتے اور فرماتے الصلاۃ، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ستون استوانہ مربع قبر ہے یا استوانہ جبریل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ تھا، اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کا بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا جانا۔ جب آپ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، ان کے گھر جاتے ملتے۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں بیٹی کا کتنا مقام ہے۔ عرب کا ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹی سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں، واپس تشریف لا رہے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر جا رہے ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آتی، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے، کبھی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور جس جگہ آپ علیہ السلام خود بیٹھے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی۔ یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے، تو موقع ملے تو اس جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
8واں ستون. اور جیسے میں نے آپ کو محراب بتایا نا, ان محرابوں میں نے آپ کو ایک محراب بتایا, محراب تہجد. اس جگہ کو محراب تہجد بھی کہا جاتا ہے, استوانہ تہجد بھی کہا جاتا ہے. جو دکت الاغوات ہے نا, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, باب النساء سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے, جو غالباً 39 یا 38 نمبر گیٹ ہے, 38 یا 39 نمبر مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے باب النساء, جب ہم وہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو بائیں طرف آپ کے دکت الاغوات آتا ہے, جہاں پہ وہ اغوات بیٹھا کرتے تھے, جو ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اسی کی سیدھ میں حجرے کے یعنی جو جالیاں ہیں, یہ جو جگہ ہے یہ اصل میں محراب تہجد ہے. اور اسی کے ساتھ دائیں طرف یہ استوانہ مربع قبر ہے, یعنی دائیں طرف استوانہ مربع قبر ہے, اور بائیں طرف آپ سمجھ لیں تھوڑا سا ہٹ کے یہ محراب تہجد بھی ہے, اس کو استوانہ تہجد بھی کہا جاتا ہے. یہ باب جبریل ہے 40 نمبر, اور 39 نمبر یہ باب ہے, باب النساء ہے. یہاں سے انٹری ہوگی 39 نمبر گیٹ سے, جس کو باب النساء کہا جاتا ہے. یہ باب جبریل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علامتی طور پر ہے, اس کے اندر چھوٹا دروازہ ہے, یہ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں بنا دیا گیا ہے. باب النساء آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرات ہیں, حجرات جب ختم ہوتے ہیں اس کی جو پیچھے کی سائڈ ہے, اس کو محراب تہجد کہتے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ باقاعدہ تہجد اہتمام سے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے, آپ ایک چٹائی باہر لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے ساتھ وہاں پیچھے بچھا دیتے, اور رات کی نماز تہجد کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا. پھر ایک اور شخص آ گیا, وہ بھی شامل ہو گیا. جو دیکھتے رہے کہ یار اللہ کے رسول تو نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یار یہ تو لوگ بہت زیادہ جمع ہونے لگ گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی اٹھوائی اور لپیٹ کر اندر تشریف لے گئے. صبح جب لوگ حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے, ہم بھی آپ کی اقتداء میں شامل ہو جایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی پابندی نہ کر سکو, اس لیے میں نے یہاں نماز پڑھنا موقوف کر دیا. لیکن بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے. تو موقع ملے تو یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ریاض الجنہ کے ایریا میں یا قدیم مسجد نبوی میں 8 وہ اہم ستون ہیں, جن میں سے آپ یہ سمجھیں کہ 6 تو بس ایک ہی لائن میں, یعنی یوں اور یوں 6 تو یہی آ جاتے ہیں, بلکہ 5 اور 3 الگ سے ہیں. یہ جو 5 یہاں پر آ رہے ہیں ان میں استوانۃ السریر, استوانۃ الحرس, استوانۃ الوفود, استوانہ مربع قبر اور استوانہ محراب تہجد. 5 یہ ہو گئے, اور 2 بیچ میں ہیں, استوانہ ابی لبابہ, استوانہ عائشہ, اور ایک بالکل دائیں سائڈ جو محراب نبوی ہے اس کی دائیں سائڈ پہ جو آپ کو ستون نظر آتا ہے, استوانہ مخلقہ یا استوانہ حنانہ. ان ستونوں کی تفصیل بتانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ سیرت کے واقعات کا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ لنک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ ساری وہ جگہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بھی پڑھی ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے, توبہ کرنے کا موقع ملے, اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے. حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا, ہم باندھ تو نہیں سکتے, جا کے وہاں پڑھ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہم بھی یہاں آ کے پڑھ گئے, ہماری بھی توبہ قبول کر لے. آپ کے پیغمبر, آپ کے حبیب, ہمارے آقا نے یہاں نماز پڑھی تھی, اللہ ہم نے بھی سر رکھ دیا ہے ان کے طفیل, یا اللہ ہماری بھی بخشش کر دے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہت ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت نماز پڑھی, پھر صحابہ کرام نے تو یقیناً ان میں سے ہر ستون کے پاس نماز پڑھی ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے درجے کے صحابہ کو دیکھا کہ ستونوں کی طرف تیزی سے لپک کر ستونوں کی آڑ لے کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص
عام بیٹھے ہوئے شخص سے ستونوں کا زیادہ حقدار ہے. یعنی جس آدمی نے نماز پڑھنی ہے وہ ستون کی آڑ لے کے نماز پڑھے, بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے. تو ان ستونوں میں سے ہر ستون کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں. تو اتنے مقدس مبارک لوگوں نے جہاں نمازیں پڑھی ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہاں جا کے تبرک بھی حاصل کریں, ان مقامات کا فیض بھی حاصل کریں, اور ان مقامات پہ جا کے عبادت بھی کریں, دعا بھی کریں, نماز بھی پڑھیں, توبہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ان کو دیکھ کر کہ یار یہ بھی ان کے ماننے والے ہیں, ان جیسی نقالی کی کوشش کر رہے ہیں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری صورت کو دیکھ کر, اس ظاہری حیت کو دیکھ کر, ان کی نقالی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں, ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما دیں, اور ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری سعادتیں نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے سامنے میں آج کے سبق سے متعلق چند سوالات رکھتا ہوں. یقیناً آپ نے سبق توجہ سے سنا ہوگا. ان سوالات کے جوابات آپ نے ضرور بتانے ہیں کمنٹ میں لکھ کر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کتنی توجہ سے سنا ہے. اور جب ویڈیو دیکھیں تو اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں, اس پہ اپنی رائے ضرور دیا کریں. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بتایا ضرور کریں, اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے, جو اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے. وہ اگر کلک کر کے سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. پہلا سوال ہے, استوانہ مخلقہ کو مخلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سفید تھا, اس پر خوشبو لگائی جاتی تھی, یہ سب سے اونچا ستون تھا. استوانہ مخلقہ کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ استوانہ توبہ, استوانہ وفود, یا استوانہ حنانہ. استوانہ حنانہ کا مطلب کیا ہے؟ روشن ستون, رونے والا ستون, بلند ستون. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے؟ استوانہ توبہ, استوانہ مخلقہ, یا استوانہ وفود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کس چیز سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے؟ دیوار سے, لکڑی کے تختے سے, یا کھجور کے تنے سے؟ ممبر بنانے کی ایک اہم وجہ کیا تھی؟ مسجد کی خوبصورتی, لوگوں کو بہتر دیکھنے اور سننے میں آسانی, یا مسجد کی توسیع؟ ممبر نبوی کتنے درجات پر مشتمل تھا؟ 2, 3, 4. استوانہ ابی لبابہ کو استوانہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی, یہاں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یہاں کوئی اور خاص عمل ہوا تھا. استوانہ حرس کا دوسرا نام کیا ہے؟ استوانہ وفود, استوانہ سریر, یا استوانہ علی؟ استوانہ سریر کس بات کی علامت ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفود سے ملاقات کی, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چارپائی اور بستر کی جگہ کی, یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبہ دینے کی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.